اور آپ اگر واپس چلی جائیں تو خدا آپ کو اور بچے دے تو کیا کریں گی؟ صحیح. اس نے کہا اور بھی خدا مجھے بچے دے تو میں اسلام پہ قربان کر دوں گی. اسرائیل کے خلاف فلسطین کے اوپر میں ان کو نچھاور کر دوں گی. سبحان سبحان. اس نے اس سے کہا کہ تجھے یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس نے کہا مجھے علی اصغر کی قربانی حسین نے جو دی تھی اس سے مجھے یہ حوصلہ ملتا ہے. سبحان سبحان. تو یہ جو ہر روز جن لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور غزہ میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے پوری غزہ اسٹرپ میں جس میں کوئی ایک شہید نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحیح. اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ فخر کس بات پہ کرتے ہیں؟ اس پہ نہیں کرتے کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، اس پہ نہیں کرتے کہ میرے پاس گھر اچھا ہے. صحیح. فخر اس بات پہ نہیں کرتے کہ میرے مکانات اچھے ہیں. فخر اس پہ نہیں کرتے کہ میری اولاد زیادہ ہے، میرے پاس زمین زیادہ ہے. اہل غزہ کا فخر ایک دوسرے پر یہ ہے کہ میرے گھر میں شہداء کی تعداد زیادہ ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ سبحان اللہ. اور وہ اس وجہ سے اس کی عزت کرتے اس آدمی کی. صحیح. جس گھر میں شہداء کی تعداد زیادہ ہو سارے محلے والے اس کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جس ماں کے بیٹے شہداء زیادہ ہوں وہ پورے محلے کی ماں کہلاتی ہے. صحیح صحیح صحیح. اور وہ سینہ تان کر محلے کے اندر چلتی ہے. واہ. کہ میں اتنے شہداء کی ماں ہوں، میں نے اتنے بچوں کا خون اپنے دین کو اور اپنے فلسطین کو دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک فرمایا آپ نے. انٹرسٹنگ بات سارے سیناریوں میں یہ ہے، میں کیونکہ بہت ہی طاقت کا توازن عجیب سا ہے کہ اسرائیل کے پاس دنیا بھر کا جدید اسلحہ ہے اور فلسطین کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے. چند میزائل جو ہیں وہاں سے فائر کیے گئے، 2 شاید اسرائیلی اس میں ہلاک ہوئے اس معاملے کے اندر، اور جواباً جو ہے وہ ہزاروں میزائل برسا دیے گئے. اور اوباما صاحب نے بیان داغا کہ جناب میزائل کے حملے اسرائیل پہ بند کیے جائیں. کچھ آ کے اسرائیل کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ جو ایک عجیب سا یعنی کہ ایک اگر پتھر مارتا ہے تو اس کے جواب میں آپ بم اس کے سر پہ مار رہے ہیں. تو یہ طاقت کا جو عجیب سا توازن اس علاقے میں ہے، یہ ایسا کام نہ کیا جائے کہ وہاں پر نقصان ہو. لیکن ایک لفظ بھی مذمت کا جو ہے وہ ان کی جانب سے نہیں آیا. اور اس سے زیادہ افسوسناک بات علامہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مسلم دنیا کی جانب سے جو ایک رد عمل دیکھنے میں آیا وہ بھی انتہائی شرمناک تھا. جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں بشمول پاکستانی ہمارے لیڈران کے، جو شاید ان کو تو ویسے بھی فرصت نہیں ہے دیگر کاموں سے، سو ایسا کمزور احتجاج کہ جس پر سوائے شرمندگی کے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور پھر ہماری جانب سے بھی وہ بے حسی میری جانب سے، میرے اور بہن بھائیوں کی جانب سے موسٹلی دیکھنے میں آئی کہ ہم نے ساری خبر کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. اور وہاں پر ہمارے جو بہن بھائی جو بچے میں ذرا اضافہ یہ کرنا چاہوں گا. جی ضرور. کہ جو اسماعیل ہانیہ نے میں بات کی اس دن اپنی پریس کے اندر بھی، اور یہ آئی جی انہوں نے 2 ملکوں کے رول کو سراہا. ٹھیک. ورنہ یہ جنگ ہفتے میں نہیں بند ہونی تھی. ٹھیک ہے. اگر 2 ملک اپنا پیور رول، ایران جی اور مصر ٹھیک، خاص طور پر مصر کی حکومت نے، بالکل ٹھیک، مصر کی حکومت نے اسی دن اپنا سفیر ان کے ملک سے واپس بلایا. صحیح. ان کے سفیر کو اپنے ملک میں طلب کیا وزارت خارجہ نے، اور شدید احتجاج کیا. اور اسرائیل کو جب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید غزہ کے بارڈر سے مصر ان کی مدد شروع کر دے، ٹھیک، اس پیش نظر اس نے جنگ بندی کا اعلان کیا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں جلد جنگ بندی کے اندر اور ہلاکتوں کے کم ہونے کے اندر، اور اسرائیل کی خواہش تو یہ تھی کہ وہ اپنی فوجوں کو وہاں پر داخل کرتا، اور غزہ کی یہ جو اسٹیپ باقی بچی تھی جو اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں، اس کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیتا، اور حماس کا اور یہاں کے لوگوں کا جو بھی اسلحہ والے ہوتے ان کا مکمل صفایا کر دیتا، اور جس طریقے سے وہ رام اللہ پہ دوسروں پہ قبضہ، اس طریقے سے قبضہ جما لیتا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کا ارادہ اور نیت تو یہی تھی. اس کے پرائم منسٹر کا یہی بیان آیا کہ 70,000 میری فوج تیار بیٹھی ہے. صحیح کہا آپ نے، بالکل یہی بیان تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن مصر کے سٹینڈ لینے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا اسرائیل کے لیے کہ وہ قبضہ کرتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ربیع العرب کا ایک پھیلی ہے نا، جی اس کے اثرات آ رہے ہیں. عرب سپرنگ کے جو رزلٹ، عرب سپرنگ کے جو ہیں اثرات آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور شاید یہ اگر حکومتیں کچھ کنٹرول میں بہتر حالات میں آ جائیں جی تو یہ بہتر ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. احوال سنور سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. سو ابھی ایک ملک نے یا 2 ملکوں نے اس پہ تھوڑی سی جرأت کا مظاہرہ کیا، اور دیکھ لیجئے کہ معاملہ آپ کے کہنے کے مطابق بہت بہتر ہے وہاں پر. اور اگر یہی سپرنگ کامیاب ہو جاتی ہے سیریا کے اندر بھی، اور
حکومت آ جاتی ہے, جورڈن کے اندر بھی شروع ہو جاتی ہے, حکومت آ جاتی ہے, تو اسرائیل کے ارد گرد تو اپنے ارد گرد کا گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آئے گا. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. جو اسرائیل کو منمانی جو کاروائیاں ہیں وہ کرنے کی پھر اجازت ظاہر ہے کہ نہیں مل پائے گی, اور جتنا مرضی اسرائیل کے غارین یہ چاہیں لیکن اسے 10 بار سوچنا پڑے گا حملہ کرنے سے پہلے نہتے فلسطینیوں کے اوپر. ہم اس آپ کی ڈاکومنٹری ابھی علامہ صاحب کی دیکھی سب نے, اور اس کا دوسرا حصہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور اس میں کچھ ساؤنڈ بھی موجود ہے جو ہم چاہیں گے کہ ہمارے تمام جو اس وقت ناظرین ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تکبیر اسپیشل کو, وہ دیکھ سکیں. جیسا کہ میں ان دوستوں کو بتا دوں جو ابھی ہم جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, اگر آپ لیٹ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہمارے آج کے اس پروگرام تکبیر اسپیشل میں, تو میں آپ کو بتاتا چلوں غزہ کے اوپر کل بھی ہم نے ایک پروگرام کیا جو آج آپ نے ریپیٹ بھی دیکھا اس کو, رات پھر وہ ریپیٹ ہوگا, اور آج پھر ایک تازہ ترین پروگرام غزہ کی تازہ صورتحال کے حوالے سے ہمارے بہت ہی معروف سماجی شخصیت, مذہبی شخصیت, چیریٹی ورکر اور اسلامک ہیلپ کے روح رواں اور چیئرمین جناب علامہ مسعود عالم الازہری غزہ کے دورے پر ہیں, اور وہاں پر غزہ میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں, بچے ہیں, ان کی مشکلات کا اندازہ کرنا ایک تو اس دورے کا مقصد تھا, دوسرا وہاں پر جو امدادی کارروائیاں ہیں ان کی نگرانی کرنا کہ ان کی جانب سے جو امدادی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کی کیا صورتحال ہے. اور اس حوالے سے ہم نے کچھ دیر پہلے بھی ایک ویڈیو آپ کو دکھلایا جو وہاں پہ ہسپتال کا آپ نے دورہ کیا, ہسپتال میں جو ادویات تقسیم کی, بچوں میں تحائف دیے گئے, اس کے حوالے سے بات ہوئی. اور اب اس کا دوسرا حصہ ہم ضرور چاہیں گے کہ وہ بھی اگر علامہ صاحب کی اجازت ہو تو ہم دکھا دیں اپنے تمام دوستوں کو, جس کے بعد ہم پھر اس کے بارے میں بھی علامہ صاحب سے مزید جاننا چاہیں گے جو مزید اب کل کے حوالے سے جو پلانز ہیں. میرے میں ساؤنڈ ساری عربک کی ہوگی, چلو اب آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے اوپر میں ان کے ساتھ گفتگو جی ضرور جناب, میں ضرور چاہوں گا ہم دوسرا حصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ علامہ صاحب عربی زبان بالکل اہل زبان کی طرح بولتے ہیں, لہٰذا ان کو تو آسانی ہے بات کرنے میں, لیکن جتنے دوست ہمارے, لیکن ساتھ ایک گزارش بھی ہے, میں نے آخر کے اندر نے اس قصے کے جی آخر سے پہلے اس ہاسپیٹل کے اندر انہوں نے ایک جگہ بنائی ہے جہاں پر شہید ہونے والے بچوں کی اور دوسرے بچوں کی تصاویر لگائی ہیں انہوں نے, ٹھیک, اور ساروں پر کوشچن ریز کیا ہے. ان تصاویر کو میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ ذرا غور سے دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے جناب, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اس کو میں نے کوشش کیا آپ کے لیے کہ بہتر انداز میں اس کی فوٹیج, ان کی وہ چیز دکھا سکوں. بالکل ٹھیک ہے جناب. ہم بھی اولاد والے ہیں, بالکل صحیح, بالکل ان کو ذرا غور سے دیکھنا ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے جناب علامہ مسعود عالم صاحب. ہم ایک بار پھر ان ویڈیوز کی جانب چلتے ہیں جو دوسرا حصہ میں نے جیسے کہ آپ سرچ کیا, جس کے علامہ صاحب نشاندہی فرما رہے ہیں کہ کچھ اہم چیزیں جو تمام صاحب دل حضرات کے لیے جو اس وقت ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے. گزشتہ روز میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کام میں ہم یہاں دور بیٹھے ہوئے اور تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم ان کے اخلاقی حمایت ضرور کر سکتے ہیں, اور مالی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. 10 20 50 پاؤنڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن کسی بچے کی زندگی بچ سکتی ہے غزہ کے اندر, اور اس کو ادویات مل سکتی ہیں آپ کی ذرا سی کوشش و کاوش سے. جو بھی آپ اسلامک ہیلپ وہاں پر موجود ہے, دیگر چیریٹیز بھی ظاہر ہے کہ چند ایک, سب تو نہیں وہاں پر, لیکن چند ایک اور بھی شاید بڑی چیریٹیز وہاں کام کر رہی ہوں. سو آپ اپنی پسند سے جو بھی آپ کام چاہتے ہیں ضرور آپ ڈونیٹ کیجئے وہاں پر, اور جو فلسطین کے ہمارے بہن بھائی غزہ میں اس وقت ہیں ان کی ہم مدد کر سکیں. اس دوسرے حصے کی جانب جاتے ہیں ویڈیو کے, اور اس کو دیکھنے کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی
who are in Shifa hospital, who met with the children, and outside the Shifa hospital they put some wording there. You can read there, هذا هو بنك الأهداف الإسرائيلي. Then this is the target bank of the Israeli, and they given the pictures of the children. Over 55 children had passed away, became shaheed during this war. Can you see one of the child there? I want to show you that one. Look at that beautiful girl. She will be like the age of your girl, your daughter, my daughter. Look, she is full of the blood, but still she put the hand of victory there. You can see the victory in her hand, and they are not ready. They are still fighting here. You can see that one, and victory you can see, and you can see these children here. These all are beautiful children of Palestine. You can see their pictures. They are here. Who had been the. You can see one of the child is bringing from the ambulance persons. Lot of other small children. They all are small. Look, this child who is fighting for his life here. You can see the children are crying. Other children faces you can see, and you have seen we met the few children inside there. What their situation was. They were still crying after the few days of the war. And we will show you some more pictures inside there. You can see these more pictures of the children who have been affected, who have been injured here, are affected here. You can see those ones. Even look at this, that one, that could be a few months old child in the hand. You can see that one. Look at that one again. Father is holding few months child, okay, and two other sons are with him, and they are very brave people. You can see it here. You can see those all pictures here in that one's. A few months child is there, whose head has been injured there. You can see that one, how beautiful that child is and how brave he is. You can see it. You can see here more pictures there of the blood of the children and everything. This is the blood of the Palestine, and these are mostly injured people. You can see it in this war. Allahu Akbar. One more little child, he could be even few months old.
We are in the office here and we are leaving for the Shifa Hospital, and here you can see they demanded some medication from us for the children. What they needed, we are supplying them today. You can see here a lot of medication sister has arranged for them. You can see the different type of the medications here. These all are bags has been arranged. You can see behind me also. So these are the medication for the children there. They will use them for the emergency and other thing. So whatever they need it, when they give them the order to the sisters here, they are linked with them. Shifa Hospital, which is one of the bigger hospital there. So they provide those medication to them whenever and whenever they need it. So here we'll move them to the Shifa Hospital today, and you will see we'll deliver to them, and we'll meet some children there in the Shifa Hospital also. देखी जो ताज़तरीन सूरत-ए-हाल पर गज़ा के हवाले से इस वक्त हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तकबीर स्पेशल आप देख रहे हैं, और गज़ा पे कल भी हमने ख़ास प्रोग्राम खुसूस प्रोग्राम किया, और आज भी हमारा इसी प्रोग्राम का जो सिलसिला है हमने उसको जारी रखा, और गज़ा के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नामवर समाजी कारकुन चेयरमैन इस्लामिक हेल्प जनाब अल्लामा मसूद आलम अल-अज़हरी हमारे से टेलीफोन लाइन पर इस वक्त लाइव गज़ा से हैं। ममनून व मशकूर हैं कि आप रात गए हमारे साथ इतनी देर तक टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहे। अल्लामा साहब, अभी तक हमारे तमाम दोस्तों ने वो तमाम वीडियोज़ आपके आज के दिन का काम हमने देखा, और आपने वो तस्वीर भी मासूम फूलों की देखी जो ज़ख्मी हुए या फिर जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, उनकी तस्वीर भी हमें हस्पताल के बाहर नज़र आई। मज़ीद जो अब सूरत हाल है अद्वियात के हवाले से भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन सारी देखी आपकी, और ज़ाहिर है कि एक बहुत अच्छा काम, एक बहुत ही नोबल काम जो आपकी चैरिटी वहाँ पर कर रही है, और हम यकीनन आपको सलाम पेश करते हैं आपकी इन तमाम काविशों पर। और मज़ीद क्या आप सिलसिला जो है नेक्स्ट क्या हो रहा है? आप कुछ वाटर स्कीम्स के हवाले से बात हो रही थी इंशाअल्लाह। वाटर मैं आज इसी पे फोकस करना चाहता हूँ। आखिरी बात जो बच्चों के हवाले से करना चाहता हूँ, जी ज़रूर, वो ये है कि फैमिली इंसान अपनी जान दे देता है, चाहता है कि उसके बच्चे की जान बच जाए। सही कहा। इंसान अपना माल बेच देता है, जमीन बेच देता है, घर बार बेच देता है जी, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है मेरे बच्चे को या मेरी बेटी को तकलीफ न पहुंचे। सही कहा। मैंने दल्व खानदान की बात आपको की थी जी, उनके 11 बच्चे शहीद हुए। सही। इब्राहिम दल्व उनके खानदान का सबसे कम तरीन बच्चा था, सही, जिसकी उम्र 11 माह थी। सही। ये मासूम चेहरे अभी तस्वीरों में आप लोगों ने देखे जो हॉस्पिटल के बाहर थी जी, छोटे छोटे मासूम चेहरे हैं। सही। ये सारे इनके खानदान, इनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। सही कहा। रात को जब माँ जो अपने बच्चे को 700 लाया करती थी, अब उसकी जो झोली उजड़ चुकी है, उसकी कैफियत को कौन जानता है। सही कहा। उसकी कैफियत को माँ या बाप समझ सकता है। बिल्कुल ठीक। हमारा बच्चा छोटा सा हॉस्पिटल में हो फकत जी, तो हम तड़पते रहते हैं रात को। सही कहा। तो जिनके हाथों से या बच्चे जुदा हो गए हैं या उनके बच्चे डिसेबल हो गए, उन पे अंदर की कैफियत पे क्या गुजरती होगी। बिल्कुल ठीक। तो ये मेरी गुजारिश है कि ये गजा का गम नया नहीं है, बहुत पुराना है। सही फरमाया। ये 50 साल से भी ज्यादा, 60 साल बल्कि पुराना है। ठीक। ये चीज की कैफियत भी नई नहीं है, बहुत पुरानी है। सही। बस इतनी दुआ किया करें कि अल्लाह हमें इन आजमाइशों से बचाए। आमीन। शायद हम बहुत कमजोर लोग हैं फरहान असलम साहब। ठीक फरमाया। शायद मैं ये आजमाइश अपनी बच्चों की और अपनी बेटी की न देख सकूं। सही कहा। बहुत कमजोर शख्स हूं मैं तो। शायद इनको तो अल्लाह ने बड़े हौसले अता किए। सुभान अल्लाह। और फिर इनके यानी हालत ये, मसलन वो जो मैंने आपको कल बात बयान की थी जी, वो सहाफी की जी, जो BBC का सहाफी है जी, और उसका मासूम सा बेटा जिसने पहली कुर्बानी दी उमर ने, सही, जो पहला शहीद था जी, उसके मुतालिक मैंने पढ़ा है कि उसका भाई एक अली है जो जख्मी हुआ है। सही। वो हर घंटे बाद पूछता है बाबा उमर कहाँ है। अल्लाह। बाबा उमर को लाओ नमक से खेलना चाहता हूं। सही। बाबा उसको लाओ नमक के साथ ये अपने खिलौने शेयर करना चाहता हूं। अल्लाह। अब
اس کی ماں پہ اور اس کے باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، آپ اندازہ کریں. صحیح کہا. بچے کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بچہ تو عادی ہے، چھوٹے بھائی کو کھلونا سمجھ کے اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، پیار کرتا تھا. صحیح. لیکن اس کے جملے، اس کے ماں باپ پہ جو حالات گزارتے ہوں گے جی، اس کی کیفیت کا ہم اور اندازہ نہیں لگا سکتے. صحیح کہا. کہ کس کرب سے، کس صبر کے مرحلوں سے وہ گزرتے ہوں گے. صحیح کہا، صحیح کہا. کن قیامتوں سے وہ گزرتے ہوں گے. صحیح. اور پوری زندگی ساتھ رہے گا اس کا. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. کل آپ نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا اور وہ آرٹیفیشل لمز کی ہم نے بات کی تھی بچوں کے لیے. کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کتنے بچے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ متاثرہ ہیں، جو آپ کی نگاہوں سے گزرے، جن کو آرٹیفیشل لمز؟ آخری وہ آج ملاقات ہوئی میری، کیونکہ زیادہ تر میں میڈیکیشن کے معاملات میں آج رہا بچوں کی. تو کل انشاءاللہ تعالی وہ آخری فائنل جو بچوں کی ضروریات ہیں ان کی لمز کی، کون کون سی، کتنے سائز کی، انشاءاللہ تعالی کل تک ان کا ساری اسٹڈی فائنل ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. وہ انشاءاللہ تعالی امید ہے اس پروجیکٹ پر بھی ہم کام کو شروع کر دیں گے. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ہمارے پاس آخری 1-1.5 منٹ ہے. میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ہمارے تمام جو ویورز ہمارے ساتھ ہیں، غزہ کی صورتحال انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، آپ نے جس رقت آمیز انداز میں وہاں کے مناظر ہمیں بیان کیے ہیں، یقیناً کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کی آنکھیں نم نہ ہو گئی ہوں. اور اس ساری صورتحال کے اوپر آپ ان سے کیا گزارش کرنا چاہیں گے اس پروگرام کے اختتام میں؟ میں گزارش یہ کروں گا کہ میں آج اور آپ لوگوں نے یہ منظر دیکھے تو شاید یہ رات ہمارے اوپر بھاری گزرے. اندازہ کریں اس قوم کا جو 60 سال سے ان منظروں کو گزار رہی. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. جو 60 سال وہ کسی نے کہا تھا کہ تجھے کیا بتاؤں کیا ہے، شب غم بری بلا ہے. واہ. تجھے کیا بتاؤں کیا ہے، شب غم بری بلا. شب غم بری بلا ہے. واہ. مجھے کیا برا تھا مرنا گر ایک بار ہوتا. واہ واہ واہ. صحیح. ان کو تو شب غم، جو ان سے بچے بچھڑے ہیں، بچھڑ رہے ہیں، خامد بچھڑ رہے ہیں، گھر والے بچھڑ رہے ہیں، بھائی بچھڑ رہے ہیں، بہنیں بچھڑ رہی ہیں، مائیں بچھڑ رہی ہیں. ایک ایک تو درد نہیں ہے، درد نے ہر طرف سے سمیٹ رکھا ہے موت نے. صحیح کہا. اور ہر روز نیا درد، نیا درد. صحیح. ان پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ اللہ. ان پہ کیا گزرتی ہوگی. صحیح کہا. لیکن یہ اللہ نے ان کو اپنی آزمائش کے لیے چنا ہے. اچھے لوگ ہیں. خدا ان کو فتح عطا فرمائے. آمین. خدا ان کی مدد و نصرت فرمائے. آمین. اور خدا ہماری اولادوں کو ہمیں ان دردوں سے محفوظ بنائے. آمین. سبحان. شاید ہم کمزور لوگ ہیں، یہ درد یہ نہ برداشت کر سکے. درست درست. اس لیے اپنے اولادوں کو دردوں سے بچانا ہے تو ان کا صدقہ و خیرات نکالتے رہنا چاہیے. صحیح. جس طرح ہم ان کی خوشیوں پہ خرچ کرتے ہیں نہیں، صحیح کہا، ان کی زندگیوں کی خیرات نکالنے کے لیے بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. جس طرح ہم اپنی اولاد کی برتھ ڈےوں کے اوپر لاکھوں خرچ کرتے ہیں، ہزاروں خرچ کرتے ہیں جی ان کی خوشیوں کے لیے، یہ بھی ان کی خوشی ہے کہ ان کے زندہ رہنے کے لیے، ان کو تکلیفوں سے بچانے کے لیے فلسطین اور ان جیسے بچوں کی خدمتوں کا کام جاری رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ان جیسے ماؤں کی زبانوں سے نکلی ہوئی دعاؤں سے ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے علامہ صاحب، اور بہت مشکور ہوں میں آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ رات کے پہر غزہ سے لائیو شامل ہوئے ہمارے تکبیر اسپیشل میں. اللہ تعالیٰ جو آپ نیک کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور آپ کو اس کا مقصد میں اپنے کام میں کامیاب و کامران فرمائے. زندگی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے اور غزہ کا احوال جاننا چاہیں گے ہم آپ سے ایک بار پھر سے. بہت مشکور ہیں جناب علامہ صاحب آپ کے، اور زندگی رہی تو ہم آپ سے انشاءاللہ کل پھر بات کریں گے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی. اللہ حافظ. اور اس کے ساتھ ہی جناب آج کے تکبیر اسپیشل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور وہ شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ زندگی دی ہوئی اسی کی ہے، زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ضرور سوچئے گا آج سب بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، جو زندگی دی ہے، کیا ہم نے اس کا ذرا برابر بھی حق ادا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو پھر کل سے ایک نیا دن، ایک نئی زندگی کا آغاز کیجئے.
کچھ اپنے لیے بھی کیجئے، اپنی آخرت کے لیے بھی کیجئے، اور ان لوگوں کے لیے ضرور کیجئے جو ہم سے کم خوش نصیب ہیں اور جو اس وقت بہت ہی مشکل میں ہیں، اور اللہ کے بعد شاید ہم جیسے لوگ ہی ان کی امید کا ایک سہارا بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فرحان اسلم کو اجازت دیجیے گا، زندگی رہی تو ایک بار پھر ایک نئے تکبیر اسپیشل کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔